عمر شریف مشہور پاکستانی کامیڈین بھی وفات پا گئے، لیکن جس انداز میں موت آئی اس سے ایک واقعہ جو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کی حقیقت عیاں ہو گئی۔ حکایت رومی سے ماخوذ واقعہ کچھ ایسے ہے کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے شاہی دربار میں بیٹھے تھے کہ ایک سادہ لوح آدمی بھاگا بھاگا ان کے دربار میں آیا۔ مارے خوف کے اس کا برا حال تھا، رنگ فقط تھا اور ہونٹ نیلے ہو رہے تھے۔ حضرت سلیمان نے اس سے پوچھا، کیوں، خیر تو ہے؟ کیا بات ہے جو تم اس قدر بے حال ہو رہے ہو؟ اس نے کہا، یا حضرت، موت کے فرشتے حضرت عزرائیل علیہ السلام نے مجھے بری طرح گور کر دیکھا ہے، میں ان کی غضبناک نگاہوں کی تاب نہیں لا سکتا۔ اس نے کہا، ہوا آپ کے زیر فرمان ہے، مہربانی کر کے ہوا کو حکم دیجئے کہ وہ مجھے یہاں سے اڑا کر دور ہندوستان کی سرزمین میں لے جائے، شاید وہاں پہنچ کر میری جان بچ جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، حکم پاتے ہی ہوا اسے ہندوستان لے گئی۔ دوسرے دن عدالت کے وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے عزرائیل علیہ السلام سے پوچھا، تم نے اس اللہ کے بندے کو غصے کی نظروں سے کیوں دیکھا؟ اگر تم نے اس لیے کیا کہ وہ بیچارہ اپنا گھر بار چھوڑ کر بھاگے تو بڑی حیرانی کی بات ہے۔ عزرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، اے دین اور دنیا کے بادشاہ، اس آدمی نے غلط سمجھا، میں نے اسے غصے بھری نگاہ سے نہیں بلکہ حیرانی کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ مجھے خدا کی طرف سے یہ حکم ملا کہ اس آدمی کی جان آج ہندوستان میں جا کر قبض کرو۔ اسے ادھر دیکھ کر میں سخت حیران ہوا کہ آخر یہ آدمی آج ہندوستان کیسے پہنچے گا۔ یہ تھی اصل بات۔ اس سے اسے غلط فہمی ہوئی۔ آخر میں جب خدا کے حکم سے ہندوستان پہنچا تو اس آدمی کو وہاں موجود پا کر اور بھی حیران ہوا۔ مجھے کیا خبر تھی کہ یہ آدمی آپ کا سہارا لے گا اور خود بخود اپنی موت کے مقام تک پہنچ جائے گا۔ اس واقعے کو پڑھنے کے بعد عمر شریف مرحوم کے آخری چند ایام پر غور کریں تو عجیب سا احساس پیدا ہوتا ہے۔ عمر شریف اور ان کے احباب و رفقا سب نے حکومت وقت سے اپیل کی کہ انہیں علاج کی غرض سے امریکہ بھیج دیا جائے، اور پھر اس کا انتظام بھی ہو گیا اور وہ ایک ایئر ایمبولینس کے ذریعے امریکہ روانہ ہو گئے۔ راستے میں جرمنی پہنچ کر جہاز میں خرابی کے باعث انہیں جرمنی میں ہی ایک ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا، اور پھر جناب عزرائیل علیہ السلام نے اپنی ڈیوٹی پوری کر لی، یعنی جیسے ساری کوششیں مرحوم کو مقام قضا تک پہنچانے کے لیے کی جا رہی تھیں۔ اس واقعے میں بہت سے اسباق ہوں گے، لیکن میں تو یہی سمجھ سکا ہوں کہ انسان اپنی پیدائش کے فوراً بعد ہی اپنی موت کی منزل کی جانب سفر شروع کر دیتا ہے۔ بقول شاعر، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا بلکہ خبر نہیں۔